نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني اذكركم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین۔ معزز سامعین، شاید اردو میں بات کرنا مناسب ہوگا جی، شاید ایسے دوست ہوں جو سندھی نہ سمجھ سکتے ہوں، تو اس لیے اردو میں بات کی جا رہی ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی گزارش ہے، جو کہ مجھے پتا چلا خواتین خاصی تعداد میں آئی ہوئی ہے، تو وہ بھی ضرور اس بات کو سماعت فرمائیں۔ اور بات کیا ہے؟ بات صرف یہ ہے دوستو، ہم یہاں مل کر بیٹھے ہیں، مرد تشریف لائے ہیں، خواتین تشریف لائی ہیں، سینکڑوں ہماری سوچیں، سینکڑوں ہماری باتیں، مختلف ہماری زبانیں اور شکلیں اور خیال، لیکن یہاں ہم سب مل بیٹھے ہیں۔ ہو سکتا ہے سیاسی طور پر کسی کا کسی کے ساتھ تعلق ہو، کسی کا کسی اور کے ساتھ تعلق ہو، سیاسی شعور آپ میں اور ہم سب میں اس کا ہونا ضروری ہے، تاکہ ہم باہمی ربط اور تعلق کو بہتر بنا سکیں۔ سیاسی شعور کا مفہوم لڑائی جھگڑا نہیں ہے، یہ تو ہمارے اس ملک کا ایک بہت بڑا ایک مخمصہ ہے، ایک خرابی ہے کہ کسی بھی چیز کو ہم تعمیر کے بجائے تخریب کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو جب سیاسی شعور کی بات ہوتی ہے تو اس میں مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ہم آدمی اپنے حقوق کو سمجھے، باہمی میل جول کو بڑھائے۔ لیکن یہاں پر ہم مل کر بیٹھے ہیں، یہاں پر ہم جمع ہوئے ہیں، وہی پہلی والی بات کہ زبانیں مختلف ہیں، سوچیں مختلف ہیں، ہمارے علاقے مختلف ہیں، لیکن ایک جگہ جمع ہوئے ہیں۔ ایسی مثالیں، ایسی جگہیں، ایسی محفلیں شاید کم ہمیں نصیب ہوتی ہوں، جہاں پر بیٹھ کر ہم اپنے اختلاف بھول جاتے ہیں، جہاں بیٹھ کر ہم اپنے شکوہ شکایات بھول جاتے ہیں، جہاں بیٹھ کر ہم اپنے دل میں کوئی ناراضگی محسوس نہیں کرتے۔ اگر ہو بھی صحیح، کوئی شکوہ ہو، کوئی شکایت ہو، کوئی ناراضگی ہو، جب ہم آ جائیں ایک مرتبہ، مرد ہو یا خواتین، مجھے یقین ہے کہ یہ اللہ کی رحمت اور یہ ذکر کی کیفیت کچھ لمحوں کے لیے یہ سارے درد ہم سے بھلا دیتی ہے۔ یہ دوستو آسان کام نہیں ہے، یہ سہل کام نہیں ہے کہ انسان کچھ لمحوں کے لیے اپنی دنیاوی فکروں سے، دنیاوی تکلیفوں سے، مشکلات سے اور ان شکایات سے ایک لمحے کے لیے بالکل آزاد ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ بھئی ایسی کیفیت تو موت کے بعد ملتی ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے جو ذکر کرتا ہے، جو مرشد کے ساتھ محبت رکھتا ہے اور اس محبت میں فنائیت کے مقام کو پاتا ہے، جو کہ کہنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے۔ میں تو صرف دعا ہی کر سکتا ہوں، پہلے اپنے لیے اور پھر آپ کے لیے، ایسی فنائیت ہمیں ملے۔ جب ایسی فنائیت، ایسی محبت مل جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ موت سے پہلے موت ہو جاتی ہے، انسان کے نفس کی موت ہو جاتی ہے۔ مرنا سے اگئی موا سے مری چند نمات، یعنی کہ وہ پہلے ہی اس کیفیت سے گزر جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں موت کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی اذیت نہیں ہوتی، کوئی پشیمانی نہیں ہوتی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ انسان جو تکلیفیں، جو دکھ جی چکا، تو ذکر والے بھی اپنی فنائیت کی وجہ سے جو ان کو مرشد کی ذات میں ملتی ہے اور پھر حضور علیہ السلام کی ذات میں میسر ہوتی ہے، جس کی سیڑھی، جس کا ذریعہ مرشد کامل ہے، جو نقشبندی سلسلے کی تعلیمات کی ہم بات کریں گے تو اس کے مطابق اس مقام، اس فنائیت کو پانے کا وسیلہ اور ذریعہ مرشد کی ذات ہے۔ جب یہ فنائیت مل جاتی ہے تو گویا اس کے خواہشات کی موت ہو جاتی ہے، اس کے نفس کی
عناد اور بغض اور اس کے اندر جو سرکشی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. ایک طرح سے اس کی ایک سمجھے کہ وہ ایک موت واقع ہو جاتی ہے.